رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنت کے محلات اور بالا خانے، یہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں سنا کہ 8 جنتیں ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت مأویٰ، جنت خلد، جنت فردوس، جنت نعیم۔ دار الجلال میں نور ہی نور ہے، ہر شے نور کی بنی ہوئی۔ دار القرار کی ہر شے مرجان کی بنی ہوئی ہے۔ دار السلام کی ہر چیز یاقوت احمر یعنی سبز سرخ یاقوت کی بنی ہوئی۔ جنت عدن کی ہر چیز زبر جد کی بنی ہوئی ہے، اور جنت مأویٰ خالص سونے کی بنی ہوئی ہے۔ جنت خلد خالص چاندی کی ہے۔ جنت فردوس موتی کی ہے، اور جنت فردوس کہ داخلے کے جو اسباب ہیں وہ بھی پارہ 18 سورہ مؤمنون کی 10 آیات میں جو بیان کی گئیں وہ بھی بیان کی گئیں۔ نمازوں میں گڑ گڑانے والے، امانت کی حفاظت کرنے والے، عہد کی پاسداری کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، بیہودہ بات کی طرف التفات نہ کرنے والے، اور نمازوں کی نگہبانی کرنے والے جنت الفردوس کے وارث کیے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں تو ہمیں جنت الفردوس مانگنی چاہیے، سب سے اعلیٰ جنت مانگنی چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ دے گا اپنی مرضی سے، مگر ہم مانگنے میں کیوں کمی کریں؟ تو خوب حوصلہ کر کے مانگیں، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کریم کی عطا مانگنے والے کے حوصلے کے مطابق ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فردوس میں وہ ساری نعمتیں جمع ہیں جو بقیہ جنتوں میں، ساری نعمتیں جمع ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی نعمتیں ہیں۔ جنت کی 4 نہریں پانی، دودھ، شہد اور شراب طہور کی یہیں سے جاری ہوتی ہیں۔ نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے جنت الفردوس میں داخل کیے جائیں گے۔ میرے پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز جماعت سے پڑھے پھر بیٹھ کر طلوع آفتاب تک، سن رائز تک، سورج کے نکلنے تک اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس میں محل بنائے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ 70 محلات بنائے گا، اور ہر محل میں سونے اور چاندی کے 70 دروازے ہوں گے۔ اور سبحان اللہ، جنت الفردوس میں گھوڑے بھی ہوں گے۔ وہ گھوڑے کیسے ہوں گے؟ خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ خیر سے جائیں جنت میں، پھر دیکھیں گے وہ گھوڑے کیسے ہیں۔ جو روایتوں میں لکھا وہ یہ ہے کہ جنت الفردوس کے گھوڑے سرخ یاقوت کے ہوں گے، ان کی زینیں
جس پر سیٹ جس پر بیٹھتے ہیں وہ سبز زمرد کی ہوں گی. اس گھوڑے کے پر بھی ہوں گے اور وہ پر سونے کے ہوں گے. اس گھوڑے کی رانیں چاندی کی ہوں گی. اس جنتی گھوڑے کے 2 ہاتھ بھی ہوں گے 2 پاؤں بھی ہوں گے. وہ کہے گا اللہ کے ولی مجھ پر سوار ہو جائیے. جنتی چلنے کا ارادہ کرے گا تو وہ چلے گا, اور جنتی اڑنے کا ارادہ کرے گا تو وہ سرخ یاقوت کا جنت الفردوس کا گھوڑا اڑنا شروع کر دے گا. جنت الفردوس میں اونٹنیاں بھی ہیں, اعلی نسل کے سفید اونٹ بھی ہوں گے. جب بندہ مومن ان گھوڑوں میں سے کسی پر سوار ہوگا تو وہ باقی گھوڑوں پر فخر کرے گا. وہ گھوڑا مومن اپنی ازواج اور خادم ماؤں میں سے جسے چاہے گا اپنے ساتھ سوار کر لے گا. اس گھوڑے کی رفتار کیا ہوگی, سپیڈ کتنی ہوگی؟ سنیے, وہ گھوڑا سیر کراتے ہوئے 1 ساعت میں 70 سال کی مسافت طے کرے گا. حضرت سیدنا برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ فرمایا اگر اللہ تعالی نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو تم اس میں سرخ یاقوت کے جس گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے ہو جاؤ گے. جنت میں تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں اڑا کر لے جائے گا. ایک اور آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ اللہ عز و جل تمہیں جنت میں لے جائے تو جو کچھ تمہارا جی چاہے گا اور جس چیز سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی وہی تمہیں عطا کیا جائے گا. جنہوں نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا ان کو گھوڑے پسند ہوں گے. اب مجھے گھوڑے پسند ہیں, جنت میں گھوڑے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اب گھوڑے کے اندر جنت کے اندر یاد رکھیے خواہش اسی چیز کی ہوگی جو اچھی چیز ہوگی. بری چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی. چائے, پان, حقہ, بیڑی, سگریٹ اس کی خواہش ہی نہیں رہے گی. اللہ اکبر. وہ گھوڑا زمین پر دوڑنے والے گھوڑے کی طرح نہیں ہوگا. وہ لید نہیں کرے گا, وہ پیشاب نہیں کرے گا, وہ تو یاقوتی گھوڑا ہوگا. اور گھوڑے کی رفتار سے زیادہ تیز تو خود جنتی کی رفتار ہوگی, کیونکہ جنتی کی جو رہائش ہوگی, ریزیڈنس ہوگی, جو اس کو گھر ملے گا وہ کئی 100 میل پر ہوگا. اس کا جو رقبہ ہوگا نا, جو اللہ اس کو دے گا, اس کا مملوکہ رقبہ ہوگا, جو اس کی ملکیت میں ہوگا, وہ دنیا سے زیادہ ہوگا جو ادنا جنتی. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی مملکت میں آن کی آن میں جہاں چاہے گا پہنچ جائے گا. گھوڑا کس لیے؟ آنر کے لیے, عزت کے لیے, زینت کے لیے. اور جنت میں یاد رکھیے کسی نعمت کی خواہش ہوگی نا تو منہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے. جیسے ہی دل میں خیال آیا وہ نعمت سامنے موجود ہوگی. درختوں کے جو پھل ہیں اس کے لیے کوئی لٹھ نہیں لینا پڑے گا, کوئی بانس نہیں لینا پڑے گا, کوئی اس کو پتھر مار کر توڑتے ہیں. دنیا میں نہ جانے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جنتی کسی درخت کے پھل کو کھانے کی خواہش ہوگی تو شاخیں خود جھک کر پھل جنتی کے منہ پر لگا دیں گے. سبحان اللہ. اللہ خیر سے ہمیں جنت میں پہنچا دے. مگر ہم نے تو دنیا میں دل لگا رکھا ہے. دنیا کی دولت, دنیا کی شہرت, دنیا کی عزت, وہی علم حاصل کرتے ہیں جس میں دنیا ملے, سوچیں دنیا کی, بس ہائے دنیا ہوئے دنیا, اسی میں مست ہے. اور یہاں دنیا میں دل لگایا تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ امیر اہل سنت نصیحت کرتے ہیں مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا, کس طرح جنت میں بھائی جائے گا. جنت میں کیسے جائے گا جب تو یہاں دل لگائے گا؟
یہاں کی نعمتوں میں اس قدر انہماک کہ نعمت دینے والے کو ہی بھول گیا. اللہ نے اولاد دی، اولاد کی محبت میں مست ہو کر اللہ کو بھول گیا. اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، مال میں مست ہو کر مال دینے والے مولا تعالی کو بھول گیا. اللہ تعالی نے جائیداد دی، پراپرٹی دی، اس پراپرٹی میں مست ہو کر رب کو بھول گیا. اپنی طاقت، عہدہ، فن سب اللہ نے دیا، اس میں مست و مستغرق ہو کر غافل ہو گیا، نعمتیں دینے والے کو بھول گیا. لگا تو دل یہاں بچتا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا. اور جو جنت میں جائے گا تو کیا پائے گا؟ سنیے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2553 2553. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدوی حاضر ہوا، عرب کے دیہاتی. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گھوڑے پسند کرتا ہوں، تو کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ فرمایا اگر تو جنت میں داخل ہو گیا تو تیرے پاس ایک یاقوت کا گھوڑا لایا جائے گا جس کے 2 پر ہوں گے، تو اس پر سوار کیا جائے گا، پھر وہ تجھے وہاں اڑا کر لے جائے گا جہاں تو چاہے. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہے جنتی لوگ اعلیٰ درجے کے یاقوتی اونٹوں پر سوار ہو کر اپنے دوست و احباب سے ملنے جایا کریں گے. اب تو کوئی ٹرین پہ بیٹھتا ہے، کوئی جہاز پہ بیٹھتا ہے، کوئی گاڑی میں بیٹھتا ہے، کوئی کار پہ، کوئی بس پر، کوئی کوچ پر، کوئی فلاں سواری فلاں سواری. جنت میں یاقوتی اونٹ پر بیٹھیں گے اور اپنے دوست احباب کے پاس اڑ کر پہنچ جائیں گے. اور یہ دنیا کے اونٹ نہیں ہوں گے، یہ دنیا کے پرندے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جنت کے ہوں گے، جنت کی مخلوق ہوں گے. جیسے حوریں ہوں گی جنت میں، وہ دنیا کی مخلوق تھوڑی. جیسے جنت میں جنتی غلمان ہوں گے، کم سن بچے بہت ہی خوبصورت جو جنتیوں کی خدمت پر معمور ہوں گے، یہ وہی کی مخلوق ہوگی. اور دنیا کے چند جانور جنت میں جائیں گے. سن لیجئے، چاہے تو لکھ لیجئے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی قصوا، یہ جنت میں کی جائے. اصحاب کہف جو غار میں 300 سال سے زیادہ رہے، ان کا وفادار کتا وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی مبارک اونٹنی جو بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی، جس کو قرآن نے ناقۃ اللہ کہا، وہ بھی جنت میں داخل کی جائے گی. اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا دراز گوش، اس کو اردو میں گدھا بھی کہتے ہیں، یہ بھی داخل جنت کیا جائے گا. خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جھگڑا ترک کر دینا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. جنت میں اتنی پیاری، اتنی کوتی گھوڑے یا کوتی اونٹ، ایسے پرندے، تو کچھ تیاری بھی کرنی پڑے گی نا. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے. اعمال صالحہ بھی تو کرنے ہیں نا. تو ایک نیک عمل کیا ہے؟ جھگڑا چھوڑ دینا. مالک جنت و کوثر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باطل، جھوٹ،
بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر گھر بنایا جائے. جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا. جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لیے جنت کے اعلی مقام پر گھر بنایا جائے گا. جو جھوٹ چھوڑ دے گا جنت کے کنارے پر گھر بنایا جائے گا. جو جھگڑا چھوڑے گا چاہے وہ حق پر ہے پھر بھی جھگڑنا چھوڑ دے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے جنت میں اعلی مقام پر اس کا گھر بنایا جائے گا. تو جھگڑے گھروں میں جھگڑے, میاں بیوی کے جھگڑے, اولاد سے جھگڑے, بھائیوں کے جھگڑے, بہنوں کے جھگڑے, آفس میں جھگڑے, دکان پر جھگڑے, اور بعض بیچارے وہ کہیں گینگ ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے ادھر بھی جھگڑتے لڑتے, سفر میں اکٹھے جاتے ہیں پھر بھی لڑتے جھگڑتے ہیں. تو حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دے گا اللہ کی رحمت سے داخل جنت کیا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ عالی شان محل بنایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے محض اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت مغفرت دوزخ سے آزاد